12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، ہم نے 12ویں کی نئے نصاب کے مطابق جو کتاب آئی ہے یوگ بھارتی، اس کا الحمدللہ مطالعہ کیا، جس میں اسباق، نثری اسباق، حصہ نظم، حصہ غزل اور دیگر جو چیزیں شامل تھیں، اطلاقی تحریریں اضافی مطالعے کے تحت۔ تو حصہ نثر سے ہم نے 9 اسباق پڑھے، حصہ نظم سے بشمول غزلیات 10 نظموں کا احاطہ کیا، اور اضافی مطالعے کے تحت سعد حسن منٹو میرا دوست، عصمت چغتائی کا مضمون اور باقر مہدی، یوسف ناظم کا مضمون، چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائے کہاں، عارف خورشید کا مضمون، اور حد یقین سے حد گما تک انور ظہیر کا جو خاکے تھے، ان کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اور اطلاقی تحریر کے تحت ہم نے انٹرویو، مصاحبہ، تعارف نامہ، روداد نویسی، فیچر نویسی کا بھی مطالعہ کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج پھر سے اثر نو حصہ نظم کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جس میں اشعار کی تشریحات وغیرہ پیش کی جائے گی۔ آپ غور سماعت فرمائیں اور نظم کے مطالعے کو ایک بار پھر سے دیکھیں، کیونکہ نثر کے مقابلے میں اشعار کی تشریحات، اشعار کو سمجھنا ذرا گراں گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اسی لیے میں اب آج سے حصہ نظم کو اعادے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی نظم حصہ نظم سے میری دعا تھی، جس کے شاعر صفی اورنگ آبادی ہیں۔ اس نظم کا تعارف شاعر کا صفی الدین صفی اورنگ آبادی ہیں۔ صفی کا اصل نام باہ الدین صدیقی تھا۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 عیسوی کو ہوئی۔ ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے، لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی۔ انہوں نے کئی ملازمتیں اختیار کیں، لیکن ان کا زیادہ رجحان شاعری کی طرف تھا۔ اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات، ضرب المثال اور نئی شعری اظہار کو بہت نخوبی برتا۔ سلاست، شگفتگی اور برجستگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ صفی کا انتقال حیدرآباد میں 21 مارچ 1954 کو ہوا، اور 1965 میں ان کے شاگرد خواجہ شوق نے ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع کیا۔ نظم کی صنف ہے مناجات، جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اپنی حاجات طلب کرتا ہے۔ مناجات اردو نظم کی ایک موضوعی صنف ہے، قسم ہے۔ مناجات کے معنی دعا، عرض اور التجا کے ہوتے ہیں۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنی عاجزی، انکساری اور اس کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہ سے نجات کی دعا کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے بضاعتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے شعراء نے نظم کے پیرائے میں ہی مناجات کہی ہے۔ عام طور پر حمد و مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ اس کے حضور اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنے دل کی کیفیت، اپنی بے بسی، اپنی بے بضاعتی، اپنی مجبوری اور اپنے مفلک الحالی اور اپنی کمزوری اور اپنے حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حالات کی بحالی کا طالب ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، چند الفاظ میں پہلے میں نظم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شاعر مناجات میں اللہ کی بزرگی و بڑائی بیان کر کے
اپنی عرض و مدعا التجا کی صورت میں اس کے حضور میں پیش کرتا ہے۔ نظم میری دعا میں شاعر صفی اورنگ آبادی نے مناجات کے اس لفظ کو خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ ہر ایک کی بگڑی کو بنانے سنوارنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس صفت کو بیان کر کے شاعر اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بھی مرادیں پوری کر دے، ایمان و عقیدہ، راحت و آرام، عزت و وقار دے کر دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا کر کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جو کچھ بھی مانگا جائے اسی سے مانگا جائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ شاعر اس سے بڑی عاجزی سے کہتا ہے کہ وہ اسے ہر وہ چیز دے جو مانگ رہا ہے، اور وہ بھی دے جو مانگنے سے رہ گیا ہے۔ اسے کوئی غم گسار دے کر اس کے دل کو مطمئن کر دے، وہ چشم بینا دے جس کے ذریعے وہ اس کی قدرت اور مظاہر قدرت کو حقیقی طور پر دیکھ سکے۔ صحیح و غلط اور اچھے برے کی تمیز کے لیے عقل و شعور عطا کر، تاکہ وہ دنیا میں آفت و پریشانی اور بد نصیبی سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے سینے میں عشق الہی کی آگ روشن کر کے اور اس کے نالہ و فغاں کو تاثیر عطا کر کے اس کے دل میں عشق عظمت کا بلند کر دے۔ شاعر نے خدا اور بندے کے فرق کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ داتا کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اور مسلسل دیتا ہے، جبکہ بندے سائل سوال کا معاملہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ دامن پھیلائے رہتا ہے۔ پر شاعر اپنی ضروریات اور خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں بار بار پیش کرے گا اور وہ اسے اپنے فضل سے بار بار عطا کرے گا۔ مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے اور اسے خوش و راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پس وہ اسے خوب سے خوب تر نوازے۔ وہ ایک مانگے اللہ اسے ہزار دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ بندے کو جتنا چاہے اتنا دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ عزیز طلبہ، میں اس کے بعد دو اشعار کی تشریحات کروں گا، اس کو آپ سمجھیں۔ 2 سے 3 اشعار کی، اور خلاصہ بھی آپ کو میں بھیج رہا ہوں واٹس ایپ پہ، اس کو آپ اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیں۔ تو اس نظم کا پہلا شعر تھا مناجات کا، تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ اس کی تشریح ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر ایک کی بگڑی کو بناتا ہے اور ہر ایک کی تقدیر کو سنوارتا ہے، اور یہ کام اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی آرزوؤں اور خواہشوں کو پوری کر دے۔ عزیز طلبہ، دوسرا شعر تھا اس مناجات کا، سماعت فرمائیے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ اس کی تشریح اس طرح ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ دنیا و آخرت کونین میں اسے اپنی نعمتوں سے محروم رکھ کر سب کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ایمان و یقین، راحت و آرام، عزت و وقار اور مال و دولت وغیرہ نعمتیں طلب کر رہا ہے، تاکہ ان کے ذریعے دونوں جہان میں سرخروئی اور کامیاب ہو سکے۔ عزیز طلبہ، مناجات کا تیسرا شعر ہے جو آج میں آخری سمجھاؤں گا۔ تیسرا شعر، بقیہ اشعار ہم کل دیکھیں گے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے عزیز طلبہ۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے اس کے فرمان کا ذکر کیا ہے کہ بندہ ہر چیز اسی سے مانگے۔ لفظ مانگ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس سے صرف کا مطلب واضح ہوتا ہے، یعنی ہر چیز اسی سے مانگی جائے، نہ کہ کسی اور سے۔ اس فرمان کا واسطہ دے کر شاعر کہتا ہے کہ بس اللہ رب العزت اسے سب کچھ عطا کرے، اسے کسی بھی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ لفظ دے بھی 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس سے شدت سوال ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں آج ہم نے مناجات کے 3 اشعار کی تشریح دیکھیں، اور اس کا خلاصہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں، آپ اسے اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیں۔